ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین، محترم حاضرین، قابل عزت تکریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج کی عظیم الشان کانفرنس کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون ہے۔ اس پروگرام کے انعقاد پر میں سب سے پہلے اس حلقے کے تمام ذمہ داران، ٹاؤن کے تمام ذمہ داران اور تمام معاونین کو مبارکباد پیش کروں گا۔ خلاق عالم دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، عنوان تفصیل طلب ہے، خطبہ کی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں نے یہاں سے فارغ ہو کر ایک دوسرے پروگرام کی طرف جانا ہے، اس لیے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے بلا تمہید میں چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں پوری جماعت کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں دو شخصیات ایسی ہیں، دو فرد ایسے ہیں جو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ میں ان کو مظلوم اس لیے نہیں کہہ رہا، کسی میدان میں ان کو شہید کیا گیا ہو، میں نے مظلوم کہا مظلوم اس لیے ان دو شخصیات کی سیرت کو چھپایا گیا، بیان نہیں کیا گیا۔ ان میں ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کربلا میں کٹے، بچوں سمیت کٹے۔ میں اس وجہ سے ان کو مظلوم نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت حسین مظلوم اس لیے 1450 سالوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر پردہ ڈالا گیا،
حضرت حسین کے بچپن کو بیان نہیں کیا جاتا، حضرت حسین کے نوجوانی کو بیان نہیں کیا جاتا، جوانی کو بیان نہیں کیا جاتا، بڑھاپے کو بیان نہیں کیا جاتا، عبادت کو بیان نہیں کیا جاتا، اطاعت کو بیان نہیں کیا جاتا، نمازوں کو بیان نہیں کیا جاتا، حسین کے روزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت حسین نے 25 حج کیے ہیں، ان حجوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ میرا حسین حافظ القرآن تھا، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ میرا حسین تہجد گزار تھے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ میرا حسین حضرت ابو بکر صدیق کے مرید تھے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ میرا حسین فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ میرا حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دیتے ہوئے نظر آئے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ 1450 سال ہو گئے، دیوبندی بولتا ہے تو کربلا پہ بولتا ہے، بریلوی بولتا ہے کربلا پہ بولتا ہے، اہل حدیث بولتا ہے کربلا پہ بولتا ہے، مؤلف لکھتا ہے کربلا کے بارے میں لکھتا ہے، مصنف لکھتا ہے کربلا پہ لکھتا ہے، محقق کی تحقیق کربلا ہے، خطیب کی خطابت کربلا ہے، واعظ کا واعظ کربلا ہے۔ 1450 سال ہو گئے، نہ دیوبندی کربلا سے باہر آتا ہے، نہ بریلوی آتا ہے، نہ اہل حدیث آتا ہے۔ 1400 سالوں سے ہر خطیب کربلا میں گھوم رہا ہے۔ یہ حضرت حسین مظلوم ہے۔ میرا سوال ہے، حضرت حسین کے بچپن کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ جوانی کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت حسین کی عبادت و اطاعت کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ طبقہ تو اس لیے نہیں کرتا، حضرت حسین کی سیرت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن دیوبندی بریلوی اہل حدیث حسین کی سیرت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر حسین کے حافظ القرآن ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، حسین نمازی ہے، نماز ہمارے پاس ہے، حسین حاجی ہے، حج ہمارے پاس ہے، حسین قاری ہے، حافظ و قاری ہمارے پاس ہے۔ حضرت حسین کو میں نے مظلوم کہا، مظلوم اس لیے حضرت حسین کی سیرت کردار کو چھپایا گیا۔ جی ہاں، حضرت حسین کے 60 سالہ دور پر پردہ ڈالا گیا، اس لیے مظلوم ہے۔ اور ان مظلوموں میں ایک نام حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ اصحاب رسول میں امیر معاویہ مظلوم ہے۔ امیر معاویہ مظلوم کیوں ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی نسبتوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، فتوحات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، عبادت کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، نسبتوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، عدل کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، انصاف کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، نبی کی دعاؤں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت امیر معاویہ کو مظلوم اس لیے کہہ رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ کے فضائل کو، مناقب کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ جس کے لیے نبی کے ہاتھ اٹھے تھے کوئی بیان نہیں کرتا، نبی کے ساتھ ایک سواری پہ سوار جاتے کوئی بیان نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ نے باری بیڑا تیار کیا، بیان کوئی نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں آپ کا کابل، آپ کا سمرقند، آپ کا بخارا، آپ کے 4 سدہ تک یہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ مظلوم اس لیے قرآن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کرا بیعیدی سفرہ کرام بررہ، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ خادم رسول ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ کاتب قرآن ہے، کوئی نہیں بتاتا۔
کاتب نبی آخر الزمان ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ سیدنا امیر معاویہ سیکٹری رسول ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ سیدنا امیر معاویہ جی ہاں صالح رسول ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ سیدنا امیر معاویہ حسن و حسین کا امام ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ حضرت امیر معاویہ مظلوم ہے، پورے زندگی کو کوئی بیان نہیں کرتا، 20 سال گورنر رہے، کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس دور میں کسی ایک شہر میں، کسی ایک علاقے میں، کسی ایک بستی میں، کسی ایک فرد نے امیر معاویہ کے خلاف بغاوت نہیں کی، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ اور 19 سال تک خلیفہ رہے، کوئی بیان نہیں کرتا۔ امیر معاویہ پر فاروق اعظم کو اعتماد ہے، کوئی بیان نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ پر عثمان غنی کو اعتماد ہے، کوئی بیان نہیں کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت امیر معاویہ پر اعتماد ہے، کوئی بیان نہیں کرتا۔ جناب رسول اللہ کو امیر معاویہ پر اعتماد ہے، کوئی بیان نہیں کرتا۔ اللہ کو معاویہ پر اعتماد ہے، کوئی بیان نہیں کرتا۔ سیدنا امیر معاویہ مظلوم ہے، اور آپ کے فضائل و مناقب کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ جب معاویہ صحابی رسول ہے، اولئک هم الفائزون میں شامل ہے، اولئک هم المفلحون میں شامل ہے، اولئک هم الصادقون میں شامل ہے، اولئک هم المتقون میں شامل ہے، اولئک هم المؤمنون حقا میں شامل ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے تو التائبون میں داخل ہے، الحامدون میں داخل ہے، السائحون میں داخل ہے، الراکعون میں داخل ہے، الساجدون میں داخل ہے، الآمرون بالمعروف میں شامل ہے، والناہون عن المنکر میں شامل ہے۔ جب معاویہ صحابی رسول ہے تو والذین معہو میں معاویہ شامل ہے، اشداء علی الکفار میں معاویہ شامل ہے، رحماء بینہم میں معاویہ شامل ہے، تراہم رکعان سجدہ میں معاویہ شامل ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میں معاویہ شامل ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں معاویہ شامل ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل میں شامل ہے۔ جب معاویہ صحابی رسول ہے، وَكُلًّا بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں، اس آیت میں بھی میرا معاویہ شامل ہے۔ لیکن امیر معاویہ کی جب بات آتی ہے مظلوم اس لیے خلافت کا تذکرہ نہیں، حکومت کا تذکرہ نہیں، فتوحات کا تذکرہ نہیں، معاویہ کی بات آ جائے 2 باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہر مجلس میں 2 باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ مجلس دیوبندیوں کی ہو تب، بریلویوں کی ہو تب، اہل حدیثوں کی ہو تب، سنیوں کی ہو تب، شیعوں کی ہو تب 2 باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ صحابی تو تھے لیکن بعد میں آئے تھے، بس دیوبندی بھی یہی کہتا ہے بعد میں آئے تھے، بریلوی بھی یہی کہتا ہے بعد میں آئے تھے، اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے بعد میں آئے تھے۔ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں صحابی تو ہے، نبی سے کلمہ تو پڑھا ہے، نبی کے پیچھے نمازیں تو پڑھی ہے، لیکن یہ تو بعد میں آئے تھے۔ میں نے کہا مجھے انکار کوئی نہیں، سیدنا امیر معاویہ بعد میں آئے تھے، ابو بکر کے بعد آئے تھے، عمر کے بعد آئے تھے، عثمان کے بعد آئے تھے، علی کے بعد آئے تھے، طلحہ کے بعد آئے تھے، زبیر کے بعد آئے تھے، عشرہ مبشرہ کے بعد آئے تھے۔ مجھے انکار کوئی نہیں، معاویہ بعد میں آئے تھے لیکن ابو بکر عمر کے بعد آئے تھے۔ 1450 سال کے بعد کون ہوتا ہے مولوی، کون ہوتا ہے ذاکر، کون ہوتا ہے مجتہد، کون ہوتا ہے مفتی؟
جو یہ کہے معاویہ تو بعد میں آئے تھے، ارے معاویہ بعد میں آئے تھے، ابو بکر کے بعد آئے تھے، تجھ سے اور تیرے باپ سے تو پہلے آئے تھے۔ کہتے ہیں بعد میں آئے تھے، بعد میں آئے تھے، تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ خود 1450 سال کے بعد آئے، آ کر تو کہ وہ تو بعد آئے تھے۔ اگر بعد آئے تھے، ابو بکر کے بعد آئے تھے، ابو بکر صدیق یہ بات کہہ سکتے، فاروق اعظم یہ بات کہہ سکتے، عثمان غنی یہ بات کہہ سکتے، علی المرتضیٰ یہ بات کہہ سکتے، طلحہ و زبیر یہ بات کہہ سکتے۔ جن کے بعد آئے ہیں وہ تو نہیں کہتے ہمارے بعد آئے ہیں، وہ ابو بکر تو اعتماد کرتے ہیں، فاروق اعظم تو اعتماد کرتے ہوئے گورنر بناتے، عثمان غنی اعتماد کرتے ہوئے عہدے پر باقی رکھتے، علی المرتضیٰ تو اعتماد کرتے ہوئے اعلان کرتے، اے لوگو معاویہ کی حکومت کو برا نہ سمجھنا، معاویہ کی حکومت اعلیٰ حکومت ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا معاویہ تم میں نہیں ہوگا، پھر ان کی حکومت عدالت کا تمہیں پتہ چلے گا۔ علی کہتے ہیں معاویہ میرا بھائی ہے، اعتماد کرتے ہیں، حسن اعتماد کرتے، حسین اعتماد کرتے، ہر سال حسن و حسین امیر معاویہ سے جی ہاں وظیفہ لیتے، وہ تو اعتماد کرتے، جن کے بعد آئے ہیں وہ اعتماد کرتے، جو 1400 سال کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ نہیں صحابی تو تھے بعد میں آئے، صحابی تو تھے لیکن زور سے، میں نے کہا تو آرام سے بیٹھ، تجھ سے اور تیرے باپ سے تو پہلے آئے تھے، تیرے دادے سے بھی پہلے آئے تھے، اور تو نے یہ کہا صرف آنے کو دیکھا، میں مانتا ہوں کہ بعد میں آئے تھے، تو نے صرف بعد میں آنے کو دیکھا، میں نے تو یہ دیکھا جو پہلے آیا نبی کے در پہ آیا، ابو بکر پہلے آیا نبی کے در پہ آیا، عمر پہلے آیا نبی کے در پہ آیا، عثمان پہلے آیا نبی کے در پہ آیا، معاویہ بعد میں آیا، تیرے باپ کے دروازے پہ نہیں، معاویہ بھی نبی کے در پہ آیا ہے۔ تو نے یوں کیوں نہیں دیکھا؟ جو پہلے آیا وہ بھی نبی کے پاس آیا، جو بعد میں آیا وہ بھی نبی کے پاس آیا، جو پہلے آیا کلمہ نبی سے پڑھا، معاویہ بعد میں آیا کلمہ نبی سے پڑھا، جو پہلے آیا نماز نبی کے پیچھے پڑھی، معاویہ بعد میں آیا نماز نبی کے پیچھے پڑھی، جو پہلے آیا قرآن نبی سے پڑھا، جو بعد میں آیا قرآن نبی سے پڑھا، جو پہلے آیا نبی کے ساتھ حج کیا، جو بعد میں آیا نبی کے ساتھ حج کیا، جو پہلے آیا نبی کے ساتھ جہاد کیا، معاویہ بعد میں آیا نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جو پہلے آیا اس نے بھی نبی کا چہرہ دیکھا، معاویہ بعد میں آیا، معاویہ نے بھی نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ جی ہاں، تو نے صرف آنے کو دیکھا، میں نے در بھی دیکھا ہے، پہلے آنے والا بھی نبی کے در پہ آیا، معاویہ بعد میں آیا نبی کے در پہ آیا، تو نے یوں کیوں نہیں دیکھا؟ یہ سارے گلستان نبوت کے پھول ہیں، ایک پھول کا نام صدیق اکبر ہے، ایک پھول کا نام فاروق اعظم ہے، ایک پھول کا نام عثمان غنی ہے، ایک پھول کا نام علی المرتضیٰ ہے، ایک پھول کا نام امیر معاویہ ہے۔ یہ سارے گلستان نبوت کے پھول ہیں، گلستان نبی کا ہے، تو نے یوں کیوں دیکھا؟ یہ پہلے کھلا، یہ بعد میں کھلا، تو نے یوں کیوں نہیں دیکھا؟ جو پہلے کھلا وہ بھی گلستان نبوت میں کھلا، جو بعد میں کھلا وہ بھی گلستان نبوت میں کھلا۔ کیا تجھے پتا نہیں جو پہلے کھلے وہ بھی پھول ہوتا ہے، جو بعد میں کھلے وہ بھی پھول ہوتا ہے؟ جی ہاں،
سیدنا امیر معاویہ مظلوم ہے۔ ایک تو یہ بات کی جاتی ہے کہ بعد میں آئے، اس سے سنی بھی متاثر ہوتے ہیں کہ اچھا بعد میں آئے ہوں۔ اور پھر یہ کہنے والا کون ہے جو کہتا ہے بعد میں آئے؟ میں نے کہا یہ بات تو دیوبندی بھی نہیں کہہ سکتے، بریلوی بھی زور سے، اہل حدیث بھی۔ میں نے کہا تم تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ زور سے۔ میں نے کہا تم تو نہیں کہہ سکتے۔ کہنے لگا ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا دیوبندی اس لیے نہیں کہہ سکتا، یہ آیا تو ہے بعد میں۔ بریلوی اس لیے نہیں کہہ سکتا ہے، آیا تو ہے بعد میں۔ اہل حدیث اس لیے نہیں کہہ سکتا، آیا تو ہے لیکن بعد میں۔ میں نے کہا تو بالکل نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگا میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میں نے کہا 1450 سال ہو گئے، بے ایمان تو ابھی تک نبی کے عقیدے میں آیا ہی نہیں ہے، تو ابھی تک نبی کے عقیدے پہ آیا نہیں، نظریے پہ آیا نہیں، عبادت پہ آیا نہیں، اطاعت پہ آیا نہیں، نبی والے کلمے تک آیا نہیں، نماز پہ آیا نہیں، روزے پہ آیا نہیں، حج کے طریقے پر آیا نہیں، نبی کے قرآن کو مانا نہیں، اس لیے تجھے بالکل اجازت بھی پہلے ادھر آ کلمہ مان، کلمے پہ آ، 2 جز پہ آ، 5 جز کو چھوڑ، 2 جز پہ آ، پہلے اس قرآن کو مان، قرآن نے جن کی تعریف کی ہے ان کو مان، اس کے بعد پھر بات ہوگی، ورنہ اب حضرت امیر معاویہ بعد میں آئے، یہ اعتراض تو دیوبندی کو بھی اجازت نہیں ہے، حالانکہ دیوبندی نبی کے عقیدے پہ ہے، نظریے پہ ہے، کلمے میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، لیکن تو ابھی تک آیا نہیں، تجھے بالکل اجازت ہے۔ زور سے، تو ہوتا کون ہے؟ ارے بابا تو ہے کون؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں بتا کہ تو کون ہے، پہلے تو بتا تو جو حضرت امیر معاویہ کو تو تول رہا ہے، اس کے ایمان کو تول رہا ہے، مقام کو تول رہا ہے، ادھر آپ بے ایمان کالے، پہلے تو بتا تو ہے کون؟ تو ہے کس کا؟ حضرت امیر معاویہ مظلوم صحابی ہے، اور جب بھی بات آ جائے 1450 سال ہو گئے، دوسری بات معاویہ کا ذکر آ جائے تو یہ کہا جاتا ہے معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا لڑائی ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا لڑائی ہو گئی؟ کہنے لگا جی ہاں اختلاف ہو گیا تھا، لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اختلاف کس میں تھا؟ اور یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ اختلاف کس میں تھا، یہ تو بتائیں گے کہ اختلاف تھا علی معاویہ میں، اختلاف ہو گیا، یہ بھی بتائیں گے، لڑائی ہو گئی۔ ذرا آئندہ کوئی تم سے پوچھے اور بتائے علی معاویہ میں اختلاف ہو گیا تھا، اسی وقت پوچھ لینا یہ اختلاف کیسا تھا، اختلاف کس میں تھا، اختلاف کیوں تھا، اس سے پوچھ لینا کیا یہ اختلاف عقیدے کا تھا؟ میں مانتا ہوں علی معاویہ کا اختلاف ہوا تھا، اختلاف انہوں نے کیا نہیں تھا، بے ایمانوں تمہارے آباء و اجداد نے کرایا تھا، ان میں اختلاف تم لوگوں نے کرائے تھے۔ اور پھر یہ اختلاف علی معاویہ کا عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، نظریے کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ علی معاویہ کا اختلاف سیاسی اختلاف تھا۔ جی ہاں عقیدہ ایک تھا، نظریہ دونوں کا ایک تھا، قرآن ایک تھا، نماز کا طریقہ دونوں کا ایک تھا،
یہ تو سیاسی اختلاف تھا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دینے کے حوالے سے، یہ اختلاف ہو گیا، سیاسی اختلاف۔ حضرت علی کہتے میں کل سزا دوں گا، امیر معاویہ کہتے ہیں آج سزا دے دو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی میں کمزور ہوں، اس لیے طاقتور ہونے کے بعد، حکومت سلطنت کو مضبوط کرنے کے بعد میں ان کو سزا دوں گا۔ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، حضرت عثمان غنی پر ظلم ہوا ہے، سزا پہلے دو، حکومت بعد میں کریں، سزا پہلے دے دیں، خلافت بعد میں کریں۔ سزا دینے کے لیے علی بھی تیار، سزا دینے کے لیے معاویہ بھی تیار۔ اختلاف اس میں ہے، ایک کہتا ہے آج سزا دو، دوسرا کہتا ہے کل سزا دوں گا۔ یہ سیاسی اختلاف تھا، علی معاویہ کا عقیدے میں اختلاف نہیں، نظریے میں اختلاف نہیں، دونوں کا کلمہ ایک۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی المرتضی اور جنگ جمل صفین کے بعد اپنے کارکنوں کو، اپنے لشکریوں کو خطاب کر کے کہتے وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ۔ حضرت علی المرتضی اعلان کرتے ہیں اے میرے لشکریوں سن لو، میرے اور معاویہ کا اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، ہمارا رب بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے، عقیدہ بھی ایک ہے، نظریہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے۔ میں بھی امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی نبوت کو مانتا ہوں، معاویہ بھی ان کی خلافت آپ کی نبوت کو مانتے ہیں۔ ہم میں اور علی المرتضی میں اختلاف عقیدے کا نہیں، خون عثمان کے حوالے سے اختلاف ہے، ورنہ معاویہ میرا بھائی ہے، یہ اعلان کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی اپنے لشکریوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہے، اور میں نے عرض کیا یہ اختلاف سیاسی اختلاف تھا، اور جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہاں عبادت کا جدا جدا، جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہاں کلمہ جدا ہوتا ہے، نماز کا طریقہ جدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ جدا ہوتا ہے۔ جہاں عقیدے کا اختلاف ہو مدرسہ جدا ہوتا ہے، مکتب جدا ہوتا ہے، نصاب جدا ہوتا ہے، استاد جدا ہوتا ہے، لیکن علی معاویہ کی مسجد بھی ایک، عبادت گاہ بھی ایک، کلمہ بھی ایک، استاد بھی ایک، نصاب بھی ایک۔ جب سب ایک ہے پھر ان میں اختلاف عقیدے کا نہیں تھا، سیاسی اختلاف تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ کل بھی بھائی بھائی تھے، آج بھی بھائی بھائی ہیں۔ وما علینا الا